جہاں بہت ساری آپ دعائیں کریں تو اپنے ملک اور وطن کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت ملک جس نازک صورتحال میں ہے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو سخت پریشان نہ ہو۔ اس وقت ملک کی سالمیت اور ملک کا استحکام اور ملک کی آبرو کو سخت خطرات لاحق ہیں، اور وہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت پہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، یہود و نصارہ، جس طرح بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ بکری کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، فلسطین، صومالیہ، آذربائیجان، چچینیا، کہاں کہاں ہم ظلم اور جبر کی چکی میں نہیں پس رہے، اور اب پاکستان کی طرف وہ بری نظریں اور نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اور پاکستان کو ہر صورت اس قوت سے محروم کر دینا چاہتی ہیں جو قوت پاکستان کی بہت بڑی دولت ہے۔ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ان کی نظروں میں سخت کھٹک رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ سخت پریشانی کا باعث ہے۔ ہم اپنی حکومتوں کو بھی کیا کہیں، بڑے سخت کمزور یہ لوگ ہیں۔ ہم نے خود ہی منتخب کیا تھا، سب کچھ ہوا، لیکن کوئی امید کی راہ، کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ میں نے تو چند دن قبل کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہماری حکومت بڑا زوردار بیان دیتی ہے تو یہ دیتی ہے ہم پاکستان پہ کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور میاں تم سے اجازت مانگتا کون ہے؟ وہ تو روز حملہ کر رہے ہیں، تم کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، اس موقع پہ میں پاک افواج کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ملک کے اندر اور بھی کچھ لوگ ہیں جو وطن کے خیر خواہ ہیں، مختلف جگہوں پہ، مختلف اداروں میں اور مختلف حساس اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور دشمن چاہتا ہے کہ ان کو ہم مٹا دیں۔ اللہ کرے ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمتوں کا حصار دے دے، اور ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، اور ہماری افواج کو قوت دے، اور اپنے اس اصل مقصد کی طرف جو اس پاک فوج کا مقصد ہے اس کی طرف لوٹے، اور جبر اور ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرے۔ اللہ میرے وطن کی بہاریں سلامت رکھے۔ ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بری گودیاں اس سبز حلالی پرچم پہ نچھاور کرتی تھی۔ وہ منظر تاریخ کب بھول سکتی ہے جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر خنجر کھونپا جاتا ہے، پھر کرپان پہ چڑھا کے، نوک پہ چڑھا کے اس کو بلند کیا جاتا ہے۔ ماں آنسو نہیں بہاتی بلکہ کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں تڑپ رہی ہوگی، آج وہ ماں بھی رو رہی ہوگی۔ آج پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، نصف صدی سے زائد عرصہ بیت گیا، پاکستان میں وہ مقصد حاصل نہ ہو پایا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بن گئے تن کے نشیمن کے قفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے، کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ آج میرے ملک کو جن بحرانوں اور جن پریشانیوں کا سامنا ہے، ساری قوم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، رو کے عرض کرے، میرے مالک میرے وطن کی آبرو کی حفاظت فرما، اس ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ اس دنیا کے اوپر پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے دم سے عالم اسلام کا وقار قائم ہے۔ اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو مسلم دنیا یتیم ہو جاتی ہے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور بغداد لٹا تھا، اس وقت پوری امت یتیم ہو گئی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو جو ہے وہ کچھ ہو جائے تو پھر پوری دنیا کی مسلم امت بالکل یتیم ہو جاتی ہے۔ آپ عرب عجم سارے حالات جانتے ہیں، پاکستان کی بقا سے عالم اسلام کی بقا مشروط ہے۔ اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور میرے وطن میں دہشت گردی کی جو آگ سلگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ٹھنڈا کر دے، اور اس وطن کی گلیوں میں امن کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی دعا مانگے اپنی دعاؤں کے ساتھ، میرے مالک میرے مولا اس وطن میں نظام محمد کا سویرا طلوع فرما دے، اس گلیوں کے اندر حضور کے نظام کی بہاریں آ جائے۔ یہی ہمارا مقصود ہے، اسی لیے وطن حاصل کیا گیا تھا، اسی لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، اسی لیے ماں نے اپنی گودیاں نچھاور کر دی تھی، اسی لیے قربانیاں ہوئی تھی۔ اللہ وطن کی حفاظت فرمائے۔